بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں۔ انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ کہیے کہ آپ کی زندگی لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوری کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسی کی طرح کسی کے عیب کو معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے۔ اسے سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ جس بڑے بھائی نے ماں باپ کا سہارا بن کر محنت مزدوریاں کر کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ضرورتیں اور خواہشیں پوری کی ہوں، بڑے ہو کر ایسے بھائی کے سامنے اس کا شریک بن کر نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا بازو بن کر کھڑے ہونا چاہیے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ استاد کی قدر کرو، یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے۔ جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کرتا، اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اب کسی بھی رشتے اور تعلق کی پختگی کا دار و مدار سوشل میڈیا پر فوری رپلائی پر منحصر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے نا تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی بہترین اور متاثر کن شخصیات وہ ہوتی ہیں جو آپ کو رب کی یاد دلائیں اور آپ کے سوچنے کا انداز بدل دیں۔ جب بھوک دروازے پہ دستک دیتی ہے تو عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کی بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا لگنے میں اور اچھا ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے جو اپنی زندگی کی پلاننگ میں موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔
زور و زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ گھٹن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پر مت لو۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے وہ تیرا دوست ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر نہ رکھ، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ احساس و مروت کے روندے ہوئے ہم لوگ کچھ کہہ بھی پائیں تو فقط اتنا کہ چلو خیر۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ اب تعلقات بھی ڈیجیٹل ہیں، رشتے بھی ڈیجیٹل ہیں۔ اب جذبات کا، احساسات کا، خوشیوں کا، غمیوں کا پتہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے جانے والے اسٹیٹس سے چلتا ہے۔ دل کی بات پہچاننی ہو، کسی کے جذبے کا اظہار کرنا ہو یا کسی کو طعنہ دینا ہو، سوشل میڈیا اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ افسوس، اب ہم میں سے ہر کسی کی زندگی چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر، دن تیرے بھی پھر جان گے، ایویں نہ گھبرایا کر۔ پیار دے ایسے بوٹے لا، سارے پنڈ تے سایا کر، اپنے اندروں جھوٹ مکا، سچ دا ڈول وجایا کر، رکھی سکھی کھا کے توں سجدے وچ ٹر جایا کر۔ من اندر تو جھاڑو دے، اندر باہر صفایا کر۔ دین کو اتنا نقصان شیطان نہیں پہنچاتا جتنا لالچی عالم سے پہنچتا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ 75 سال سے بتایا اور پڑھایا جاتا رہا کہ فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہے، باقی اسلامی ممالک آزاد ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ صرف فلسطینی آزاد ہیں، باقی اسلامی ممالک پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ حساب کا فارمولہ ہے A+B=B+A۔ کسی بھی تعلق میں یہی فارمولہ اپلائی کریں۔ جتنا کوئی آپ سے کرتا ہے آپ بھی اتنا ہی کریں۔ ضرورت سے زیادہ دینے پر آپ خود کو توڑ لیں گے اور ضرورت سے کم دینے پر تعلق نہیں نبھایا جا سکے گا۔ بچے پالن سوکھے ہندے، اوکھے پالن ماپے، پچھلی عمرے اس نکتے دی سمجھ آ جاندی آپے۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ PhD ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، لیکن دین کہتا ہے اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ جو وقت کے بدلنے پر بدل جائے، آنکھیں پھیر لے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر مخلص دوست نہیں ہو سکتا۔ اخلاص کی کسوٹی یہ ہے کہ اگر آپ 10 سال بعد بھی اپنے دوست سے ملیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے وہی جذبات ہوں جو دوستی کے اول ایام میں ہوتے تھے۔ اگر استاد نالائق بچے میں یہ یقین پیدا کر دے کہ وہ لائق ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔